امارا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ پانی بھرنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کے گاؤں میں کوئی کنواں نہیں تھا، اس لیے وہ دوسرے گاؤں میں جاتی۔ وہ اتنے بڑے بڑے گھڑے اٹھا کر ایک گھنے جنگل سے گزر کر دوسرے گاؤں میں جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی، تب گاؤں میں کنویں پر بہت زیادہ رش تھا، اس وجہ سے وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ اف خدایا، آج تو میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ آج تو گھر کا کام بھی بہت زیادہ تھا۔ بہت بہتر تھا کہ میں جلدی نکل آتی۔ اب تو اتنا رش ہو گیا ہے، گھر بھی جانا ہے، پتہ نہیں کیسے جاؤں گی اکیلی۔ کنواں خالی ہوا تو وہ پانی بھر کر چل پڑی۔ وہ اکیلی چلتی جا رہی تھی اور رات بہت زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ وہ رات کے اس پہر میں گھر واپس جا رہی تھی جب تمام لوگ اپنے گھروں میں آرام اور سکون کی نیند سو رہے تھے، کیونکہ اس کا گاؤں اس کے دوسرے گاؤں سے بہت زیادہ دور تھا۔ اس وجہ سے وہ پریشان بھی بہت زیادہ تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اسے گھر تو جانا تھا، لہٰذا وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ کافی دور جا کر اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ پریشان ہو گئی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس نے 2 گھڑے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے اور ایک گھڑا بغل میں دبایا تھا۔ تیزی سے وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ آوازیں غار سے آ رہی ہیں۔ وہ تو جا پہنچی غار کے اندر۔ اب کیا تھا، اس نے دیکھا کہ غار میں ایک پنجرے میں ایک چڑیا قید ہے اور وہ انسانوں کی طرح آوازیں دے رہی ہے، اور چڑیا اس کو دیکھتے ہی بولی، پیاری بہن، کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں بہت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح ایک عورت ہوں، مجھے یہاں پہ کسی جن نے قید کر دیا ہے۔ وہ بھوت بہت ظالم ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، پر وہ مجھے مار دے گا۔ پیاری بہن، تم میری مدد کرو، تم میرے قریب آؤ، تم میرے قریب آ کر یہ پنجرا توڑ دو، پلیز پلیز میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں، پیاری بہن میری مدد کرو۔ اس نے سوچا کہ مجھے اس بیچاری چڑیا کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ جال ٹوٹا اور چڑیا کی جگہ ایک بہت بڑا بھوت وہاں پر کھڑا تھا۔ وہ بھوت زور زور کے کہکے لگا رہا تھا۔ وہ بھوت زور زور سے ہنسا اور بولا، بہت خوب، اب تو تمہارا سوپ بنا کے پیوں گا۔ وہ بھاگی تو ایک اور عجیب و غریب شکل کا بھیڑیا نما بھوت وہاں پر نمودار ہوا، لیکن وہ تو چھپ کے ایک غار کے کونے میں بیٹھ گئی تھی، جہاں پر بھوت نہیں آ سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہاں پر بیٹھی رہی اور پھر اسے نیند آ گئی اور وہ نیچے غار کے فرش پر ہی سو گئی تھی۔ اب تو اسے بھوت کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سوئی رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، اسے کچھ آوازیں آنے لگیں، لیکن وہ لیٹی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اٹھے گی تو کچھ برا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس نے یہی بہتر سوچا کہ وہ لیٹی رہے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ نہ جانے باہر کون سی آوازیں آ رہی ہیں۔
اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے تو اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ گھنے جنگلوں سے بھاگتی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ بہت دیر تک بھاگتی رہی۔ آخر تک ہار کر ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ دوسری جانب اس کا ہسبینڈ بھی بہت پریشان تھا کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اس کا میاں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کی بیوی کیوں لیٹ ہے۔ بہت گہری رات تھی لیکن ابھی تک وہ عورت واپس نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ صبح کے سورج نے اپنی کرنیں چار سو بکھیر دیں، مگر اس کی بیوی تو ابھی تک گھر لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اب اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ کہیں میں اٹھ کے جاؤں اور اپنی بیوی کو تلاش کروں۔ اب وہ اپنے بستر سے اٹھا اور وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کا ارادہ بنانے لگا اور پھر جلد ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکل پڑا۔ اس کے ساتھ اس کے بیل بھی تھے اور آج اسے کام پر بھی ضروری جانا تھا، لیکن بیوی کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ بیلوں کو وہیں پر چھوڑ کر اپنے دوست کے گھر گیا۔ اس نے اپنے دوست کو اپنی بیوی کے غائب ہونے کے بارے میں ساری بات بتا دی۔ اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مسجد کے مولانا صاحب کے پاس جائے۔ وہ مسجد کے مولانا صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی بات بہت توجہ سے سنی۔ اس نے انہیں اپنی بیوی کے کھو جانے کے بارے میں ساری بات بتائی اور اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ تب مولانا صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ پڑھو، اس سے تمہاری بیوی بہت جلد واپس آ جائے گی، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو پڑھنے سے ہر ایک کھوئی ہوئی چیز انسان کو واپس مل جاتی ہے۔ دوسری جانب اس کی بیوی تھک ہار کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے بھاگنے کی پلاننگ کی۔ اچانک اس کی نظر پڑی آسمان پر، جہاں پر دو بڑے بڑے سینگوں والا بھوت کھڑا زور زور کے کہکے لگا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم یہاں سے بچ جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، تم میرے شکنجے سے نہیں بچ سکتی ہو۔ کہاں تک بھاگ کے جاؤ گی؟ یہ کوشش چھوڑ دو بھاگنے کی اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ یقین جانو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کا میاں اب انہی راستوں پر اس کو تلاش کرنے چل پڑا جہاں سے وہ گزر کر پانی بھرنے دوسرے گاؤں میں جایا کرتی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ گھنے جنگلوں میں گزرتا ہوا وہ اس جگہ کے قریب آ پہنچا جہاں پر وہ موجود تھی۔
اس نے کیا دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک بہت بڑا مانسٹر وہاں پر کھڑا اونچی اونچی آواز میں کہکے لگا رہا ہے، اور نیچے اس کی بیوی زمین پر کھڑی پڑی ہے، اور موت کے خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ بیگم، آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کرو اور سورہ ناس بھی پڑھ لو، جلدی کرو۔ آیت الکرسی اور سورہ ناس پڑھتے ہی وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس کی بیوی دوڑی دوڑی آئی اس کے پاس اور وہ اسے مل گئی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری کوئی چیز کھو جائے تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے ہمیں ہماری کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، اور اگر کسی جن یا بھوت کا خوف محسوس ہو تو آیت الکرسی اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں۔